میں آپ کے سامنے میر احمد دہلوی کا مختصر سا تعارف پیش کروں گا اور میرے جو ممبرس ہیں وہ تفصیلیں بیان کریں گے۔ میر احمد دہلوی کا اصل نام میر امان تھا، دلی میں پیدا ہوئے، 1733 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ مغلوں کے دور میں جب احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا اور دلی میں لوٹ مار شروع ہوئی، پورا دلی جو ہے لوٹ لیا گیا، تو بدقسمتی سے اس لوٹ مار میں میر احمد دہلوی کا گھر بار بھی لوٹ گیا اور میر احمد دہلوی دلی کو خیر آباد کہہ کر عظیم آباد پٹنہ سے ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچے، جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی میر بہادر علی حسینی سے۔ شروع کے دن کلکتہ میں بیکاری میں گزرے، یعنی کہ بے روزگار تھے، کوئی کام کاج نہیں تھا، کام کی تلاش تھی۔ پھر میر بہادر حسینی انہیں فورٹ ولیم کالج لے گئے، جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے، جو کہ فورٹ ولیم کالج کے چانسلر تھے۔ میر احمد دہلوی نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے سامنے اپنا پورا ماجرا بیان کیا، جو ان کے ساتھ ہوا، کس طرح سے وہ دلی سے کلکتہ پہنچے۔ تو ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اپنے کالج کے شعبے تصنیف و تعلیف میں انہیں ملازمت پر رکھ لیا۔ تصنیف و تعلیف یعنی جہاں پر کتابیں وغیرہ تحریر کی جاتی تھیں وہاں پر انہیں ملازمت پر رکھ لیا، اور ان کی جو تنخواہ مقرر ہوئی وہ 40 روپے کی پہلی تنخواہ کی۔ میر احمد دہلوی نے 1801 میں باغ و بہار لکھنا شروع کی اور 1802 میں مکمل باغ و بہار ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی خواہش پر لکھنا شروع کی۔ میر احمد دہلوی نے اسی لیے میر احمد دہلوی کو جدید اردو نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ باغ و بہار کیسے لکھی کہ یہ دلی کی ایک داستان ہے، دلی کی داستان کیسے ہے کہ وہ ایک ویران جگہ ہوتی ہے پر ان کو مطلب اپنے بینیفٹ زیادہ مل نہیں رہے ہوتے، تو میر احمد دہلوی 14 سال کی عمر میں اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے اس سے آگے اسٹیپ لینا ہے، اور ہماری پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک اسٹیپ بلڈ کریں۔ پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک اسٹیپ بلڈ کریں۔ تو میر احمد دہلوی کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں دلی کی طرف، لکھنؤ سے دلی کی طرف نکلتے ہیں اور دلی سے لکھنؤ کی طرف آتے ہیں۔ تو وہاں پر ان کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ ایک کالج میں ہوتی ہے، وہ فورٹ ولیم کالج میں جب وہ آتے ہیں تو گورا جو ہے شروع سے ہی گورا جو ہے نا 100 سال کا آگے کا پلان سوچتا ہے کہ اگر میں مسلمانوں سے ان سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے تو مجھے بھی ان کے اندر جانا پڑے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ میر احمد دہلوی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے کالج میں، وائس چانسلر جو اس کے ہوتے ہیں گلکرسٹ ہوتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے، تو وہ اس کو کالج میں رکھ لیتا ہے 40 روپے تنخواہ پہ۔ تو وہ کچھ سال میں 5 سے 6 سال میں کچھ ایسا کارنامہ جا دیتے ہیں کہ جس سے انگریز جو ہے اردو سیکھ لیتے ہیں، اردو سیکھ لیتے ہیں۔ تو بعد میں سوچتا ہے کہ انگریز اردو سیکھ چکے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنا جو ہے نا کیریئر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیریئر کیا اسٹارٹ کرتے ہیں؟ باغ و بہار لکھتے ہیں، باغ و بہار لکھتے ہیں، باغ و بہار لکھتے ہیں۔ باغ و بہار میں ٹوٹل 4 درویش کا ذکر ہے، جس کو اگر شروع میں دیکھا جائے تو پہلا اور دوسرا درویش جو ہے نا ایک پہ کنورٹ ہے اور تیسرا اور چوتھا جو ہے دوسرے پہ کنورٹ ہے۔ تو پہلے درویش کو تو ماشاءاللہ ہمارے جو رول ہے اس میں اس کے بارے میں گائیڈ کیا آپ کو، پہلے درویش کو دوسرے درویش کے بارے میں عقیدہ ہے، جس طرح تیسرے درویش کے بارے میں آپ کو اس نے گائیڈ کیا حمایت نے، اور چوتھے میں آپ کو افضل نے۔ تو آپ کو اتنا تو پڑھ کے آئے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، مجھے زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میں اب جاؤں گا دوسری چیپٹر کی طرف جس کو لکھا ہے رجب علی بلیک نے، وہ بندر کی تکلیف دل دراز۔ دل دراز کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ دل دراز کا مطلب تکلیف دے۔ تو یہ دل دراز جو لکھی بیک سرور نے لکھی، کس میں لکھی؟ باغ و بہار کی ٹکر پہ لکھی، مطلب اسے حسد کر کے، حسد ہوگی 2 طرح کی، ایک طرح کی یہ ہوگی کہ یہ چیز اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اور ایک حسد یہ ہوگی کہ اس کو مثال کے طور پہ یہ اس کے پاس ہے میں اس سے اچھا نکل، اس سے اچھا کچھ کر جاؤں۔ تو بیک سرور نے کیا کیا کہ میر احمد دہلوی کی جو انہوں نے لکھی تھی اس کے ٹکر میں انہوں نے یہ دوسری جو لکھی بندے کی تکلیف دل دراز، تو اس میں اس کہانی کا ذکر، اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جو میر احمد دہلوی کا جو قصہ ہے باغ و بہار کا، اس سے پھر بھی حقیقت کا تعلق ہے، اس سے کوئی حقیقت کا تعلق نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مثال کو دیکھیں بندر تو کوئی بن نہیں سکتا، آپ کو پتہ مجھے پتہ ہے، کوئی کسی کو چھڑی مارے بندر کوئی نہیں بن سکتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ حسد کبھی بھی کوئی اپنی زیادہ جو اپنی چیز ہے وہ کسی کا شیئر نہ کرے، اس چیپٹر میں اس کا مقصد یہ بھی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی زیادہ اپنی پرائیویسی وہ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے، وہ شیئر کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہونا پڑتا ہے کہ اس کو اس کا دوست جو ہے نا بندر کی شکل میں اس کو بندر بنا دیتا ہے، اور اس کی جو وزارت ہوتی جانے عالم کی وہ خود لے لیتا ہے۔
حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے, وہ شہزادہ بن جاتا ہے. تو جب اس کو بندر بنا دیتا ہے تو اس کو پھر وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جب اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو بندر بھاگ کے چڑی مار کے پاس پہنچ جاتا ہے. جب وہ چڑی مار کے پاس پہنچتا ہے تو چڑی مار اس کو کافی عرصے تک اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو بولتے ہیں, وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ جگہ پہ محفوظ نہیں ہے. جب اس کو پتا چلتا ہے یہ جگہ محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ سوداگر کو بیچنے کا ارادہ کرتی ہے. اور شرط کیا ہوتی ہے کہ یہ راز ہے, یہ راز کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہ راز کسی کو پتہ نہ چلے, مگر یہ راز ایک راز تو راز ہوتا ہے, مگر وہ کیا کرتا ہے راز کو فاش کر دیتا ہے. کس طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک بولنے والا بندر ہے, تو وہ جو بات ہم کلام کرتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو بات پتہ چل جاتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, بھیڑ لگ جاتی ہے. تو وہاں پر پھر وزیر اس کو بولتا ہے کہ اس کو ہمارے محل پہ لے گئے, اس کو محل میں لایا جاتا ہے. اس کو محل میں لایا جاتا ہے تو پھر وہ جو اس کو محل میں کس طرح لایا جاتا ہے, محل میں ہاتھی کے ذریعے اس کو بٹھا کے جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ جب ان کی باتیں سنتے ہیں بندر کی تو لوگ جو نا رونا شروع کر دیتے ہیں. اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں, دل خلاص کا مطلب ہے یہی کہ تکلیف دے, کیونکہ وہ اس کو تکلیف دے ہوتی باتیں اس کی جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تو لوگ رونے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ رونے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے پاس اس کو لے کے جایا جاتا ہے بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے پاس لے جانے سے پہلے مہر نگاہ وہ شہزادی ہوتی ہے, وہ آ جاتی ہے راستے میں. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی شہزادہ ہے اصل. پھر وہ اپنی کیا کرتی ہے, طوطے کو جو ہے نا اس کا اپنی گردن کو پھوڑ کے طوطے کو مار دیتی ہے, اس کی جان اس پر ڈال دیتی ہے, اس کو کسی طریقے سے سیو کر لیتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو قصہ ہے یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے. جو بات و بہار ہے وہ ایک حقیقت سے ریلیٹڈ ہے. آج جو ہم اردو بول رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹیچر مجھے کچھ سمجھا رہی ہے, تو اس میں میر احمد دہلوی کا بہت بڑا کردار ہے. آج آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, میں اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ اس میں میر احمد دہلوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میر احمد دہلوی 1733 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کی وفات ہوئی ہے 1806 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے.